ہماری زندگی کے جتنے بھی ایام ہیں اللہ رب العزت ان ایام کو اپنی بندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو سورہ مبارکہ آپ کے سامنے آج تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی صورتوں میں اس صورت کا شمار ہے۔ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنی ذات کا ذکر کرتا ہے، اور سورہ مبارکہ ہے بہت آسان کہ ہمارے مسلمان کے بچے کے سینے میں یہ سورہ مبارکہ محفوظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمہ حق اور آپ کو کلمہ حق سن کر ہم سب پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کے جو مفسرین کرام نے نام ذکر کیے ہیں وہ تقریباً 20 کے قریب ہیں۔ کتنے ہیں؟ 20۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں جو عمومی طور پر اس کا نام لیا جاتا ہے وہ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کو سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر خالصاً اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ خالصاً اللہ رب العزت کی توحید بیان کی گئی ہے، اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا نام سورہ تنزیہہ، اس کو سورہ تنزیہہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ تنزیہہ کا کیا مطلب؟ کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہر ایک قسم، ہر ایک نقص، عیب سے پاک بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر نقص کو، عیب کو اور اپنی ذات کے ساتھ کسی شریک ہونے سے پاک بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے، اور اس ذات کے ذات کوئی بھی ذات شریک نہیں، وہ وحدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وحدہ ہے۔ اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ تنزیہہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، اس سورہ مبارکہ کو سورہ تجرید بھی کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ سے جڑ جاتا ہے، اپنا تعلق اس سورہ مبارکہ سے لگا لیتا ہے، اب وہ بندہ جو ہے وہ غیروں سے بری ہو جاتا ہے، وہ غیروں سے بری ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ تجرید بھی کہتے ہیں۔ اور نمبر 4، اس سورہ مبارکہ کو سورہ نجات بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سورہ نجات۔ اس کو سورہ نجات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پڑھنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا، یعنی نجات دے دے گا۔ اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ نجات کہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ چلا سورہ اخلاص چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فوائد دیکھیں آپ، کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے محبت کے ساتھ تو وہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، کیونکہ میرا موضوع بھی محبت الہی ہے، تو اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ اب سنیں حدیث مبارکہ، اس کی برکتیں سنیں سورہ اخلاص کی، کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کو کیا فوائد ملیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کوئی شخص تم میں سے موجود ہے کہ جو روزانہ رات کو تہائی قرآن پڑھ لے، 3 حصے قرآن کی تلاوت کر لے، تیسرا حصہ قرآن کی تلاوت کر لے، کوئی ہے شخص؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مشکل ہے کہ رات کے وقت قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا جائے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، اگر تم سورہ اخلاص کو پڑھو گے 1 مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص اس کو 2 مرتبہ پڑھے گا تو رب تعالیٰ اسے آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔
اور جو شخص اس سورہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھے گا رب تعالیٰ اس بندے کو پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ یعنی سورہ مبارکہ ہے چھوٹی لیکن اس کے اتنے فوائد ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی زوجہ محترمہ ہے، آپ بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ حضور نے ایک لشکر کو بھیجا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ جب لشکر کو بھیجا جاتا ساتھ ایک امام بھی ہوتا تھا جو لوگوں کو نمازیں پڑھاتا تھا، تو جو امام مقرر کر کے بھیجا وہ امام جب بھی نماز پڑھائے تو بسا اوقات اکثر اوقات سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا، سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا اکثر، یعنی اگر کوئی اور سورت بھی ساتھ ملاتا تو آخر میں سورہ اخلاص ہی کو پڑھتا۔ بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، بعض بات جب امام ایک ہی سورت پڑھاتا رہے نا تو مقتدی کہتے ہیں کہ لگتا ہے قاری صاحب نے کوئی حوراندی نہیں ہوتا نا اس طرح، یار ایک ہی سورت پڑھتے رہتے ہیں یہ، اس کے علاوہ کوئی سورت نہیں آتی۔ اب وہ جب بھی نماز پڑھائے یا سورہ اخلاص پڑھے یا کوئی اور سورت پڑھے آخر سورہ اخلاص پر کر دے، سورہ اخلاص کی تلاوت کر دے آخر میں۔ جب وہ غزوہ واپس آیا، لشکر واپس آیا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان جو اس لشکر کے ساتھ شریک تھے انہوں نے کہا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام صاحب تو جب بھی نماز پڑھاتے تھے سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے، جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس سے پوچھو کہ بھئی تو سورہ اخلاص کی تلاوت کیوں کرتا ہے؟ اب اس امام کا سنیں آپ، وہ امام کہنے لگا کہ میں سورہ اخلاص کی تلاوت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ مجھے اس سورہ مبارکہ سے بے انتہا پیار ہے، محبت ہے مجھے، اس سورہ مبارکہ سے مجھے پیار ہے، محبت ہے، اس وجہ سے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ اس میں رب تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے، اس کا نسب بیان کیا گیا ہے، رب تعالیٰ کا نسب بیان کیا گیا ہے، رب تعالیٰ کی ذات کے متعلق کی سورہ مبارکہ ہے تو چھوٹی سی لیکن اس میں رب تعالیٰ نے اپنا نسب بیان کر دیا ہے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ امام صاحب یہ جملہ کہتے ہیں، تو میرے آقا نے کیا فرمایا، جا کر ان سے کہو کہ رب تعالیٰ تمہیں اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرماتا ہے، یعنی تم سے بھی رب تعالیٰ کی ذات محبت فرماتی ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے رب تعالیٰ کی ذات بھی اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ اب سنیں ایک اور حدیث، 2 حدیثیں ہوگی، تیسری حدیث سنیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے کیونکہ اس میں رب تعالیٰ کی ذات اور صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے اس سورہ اخلاص سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو سورۃ مبارکہ ہم پڑھتے ہیں ہے تو چھوٹی سی نا قل هو اللہ احد، لیکن اس کے فوائد دیکھیں آپ۔ ایک اور اس کا وظیفہ سنیں آپ، تفسیر سابی کے اندر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر کے اندر داخل ہو، اور اہل گھر والوں کو یعنی اہل بیت گھر والوں کو سلام کرے، السلام علیکم اونچی آواز سے کہے، اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو فرمایا وہ شخص اپنے نبی کو سلام کرے۔ آپ گھر میں داخل ہو، ایک معمول بنا لیں، اونچی آواز سے السلام علیکم کہا کریں۔ تو اگر آپ کے گھر والے جو ہیں وہ نہیں ہیں تو آپ اپنے نبی کو سلام کریں، کیسے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ فرمایا سلام کہنے کے بعد ساتھ ہی بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ اب کتنی کی پڑھی ہے؟ ایک ساتھ میں پڑھی جاتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک مرتبہ پڑھ لی۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ تفسیر ساوی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس گھر کے اندر فاقہ کشی نہیں کرتا، فاقہ کشی نہیں ہوگی کبھی بھی۔ یہ آپ اپنے ذہن میں بنا لیں اس کے فضائل،
کہ آپ گھر کا ایک معمول بنا لیں، گھر میں تو داخل ہونا ہی ہونا ہے، اونچی آواز سے سلام کریں، ساتھ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس گھر میں فاقہ کشی نہیں کرے گا، یعنی وہ بندے بھوک سے نہیں مریں گے، بھوک اور قحط ان پر طاری نہیں ہوگا، رب تعالیٰ جو ہے وہ اپنے رزق کے خزانے اس گھر کے لیے کھول دے گا۔ یہ سورہ اخلاص کی برکتیں ہیں، خوش نصیب ہے جو سورہ اخلاص جنہیں آتی ہے، اور الحمدللہ مسلمان کے بچے بچے کو آتی ہے۔ یہ تو بدقسمتی ہے، ہمارے کئی سیاستدانوں کو نہیں آتی، یہ تو بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے کئی سیاستدانوں کو نہیں آتی، وہ پڑھے بھی نہ تو ان سے پڑھی بھی نہیں جاتی، تو ان سے کہیں بھی حضرت لکھی ہوئی ہے آپ سے پڑھی کیوں نہیں جا رہی؟ کہتا ہے جی میرے پاس لکھی غلط ہے۔ ابے بھائی غلط لکھی ہے تو تجھے یاد نہیں ہے کیا؟ یہ بدبختی کی علامت ہے۔ یہ سورہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نسب کو بیان کرتی ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنیں آپ، کتنا پیارا ترجمہ ہے۔ اور اس کا شان نزول کیا تھا کہ مشرکین جو تھے نا، جو اہل مکہ کے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، کافر لوگ، کچھ دہریے بھی تھے، کچھ عیسائی بھی تھے، کچھ یہودی بھی تھے، آ کر کہنے لگے بھئی جس اللہ کی آپ توحید بیان کرتے ہیں ہمیں یہ بتائیں وہ اللہ ہے کیسا؟ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے، کس کا بنا ہوا ہے؟ کس نے اسے وراثت میں ربوبیت عطا کی ہے، یعنی رب ہونا کس نے اسے دیا ہے؟ آگے اس کی کتنی اولاد ہے؟ آگے کتنے میں کنورٹ ہوگی؟ یعنی اس طرح کے سوالات کئی جو ہیں وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے آ کر مشرکین نے کیے۔ جس وقت یہ سوالات کیے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرما دیا۔ اب اس کا ترجمہ سنیں، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے سنیں، قل هو اللہ احد، کیا ہے؟ پڑھے ذرا سارے دفعہ۔ اب قل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب ہوتا ہے اور مخاطب کر کے کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب آپ انہیں فرما دیجیے کیا؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، اللہ کو کسی قسم کا کوئی جبر نہیں، اللہ بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ ساری کائنات بھی کافر ہو جائے تو اس کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، اور سارے عبادت گزار بن جائیں تو کوئی اس کی شان میں بڑھائی بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں ہے، نہ پیدا کیا گیا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی اس سے آگے کوئی اولاد پیدا ہونے والی۔ یہ اللہ کا نسب ہے۔ اللہ نہ پہلے کبھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ ہی رب تعالیٰ سے آگے کوئی شے پیدا ہونے والی۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، برابری نہیں ہے کہ جیسا یہ ہے اس کے ساتھ کسی اور کبھی اور نظام، نہ 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 نہ، ان سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اسے تو اونگ تک بھی نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تم نیند کی بات کرتے ہو، اسے تو اونگ تک بھی نہیں آتی، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ سارے اچھی بات سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے کہ جب بندہ مومن اپنے رب کو اللہ کہہ کے پکارتا ہے تو رب کی رحمت اس بندے سے 70 مرتبہ مخاطب ہوتی ہے۔ میرے بندے کیا کام ہے تجھے؟ ہے جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ، تو رب تعالیٰ کی رحمت اس بندے سے 70 مرتبہ مخاطب ہوتی ہے، 70 مرتبہ اس کی طرف توجہ فرماتی ہے۔ تو کون سی ذات ہے جو وحدہ ہے اور لا شریک ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اس آیت مقدسہ کے اندر بات میں لمبی چوڑی نہیں کر رہا، لیکن آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب اس سورہ مبارکہ کے اندر مشرکین کا بھی رد ہو گیا، دہریوں کا بھی رد ہو گیا۔ دہریت کیمونکس لوگ جو بالکل خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں،
وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، اسے دہریہ کہتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی وجود اور اس طرح کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بارش آتی ہے، پانی آتا ہے، سورج نکلتا ہے، چاند آتا ہے، یہ سب ایک نظام کے تحت اپنے دائرے میں چل رہا ہے، ان کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ کی صلاۃ والسلام کی امت کے جو ہیں وہ فقیہ گزرے ہیں، مقلد ہے جن کے یہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہم مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک دہریہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھئی یہ سارا نظام خود بخود چلتا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام صاحب نے کہا کہ کیوں نہ اس بات کے اوپر، وہ آگے سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس بات کے اوپر آپ سے مناظرہ کروں۔ کیا کروں؟ مناظرہ کروں، اور آپ بھی مجھے دلائل دیں گے، میں بھی دلائل دوں گا کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا موجود نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، وقت طے ہو گیا بھائی، فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ پر سب اکٹھے ہو جائے۔ اب دہریہ لوگ بھی جمع ہو گئے اور مسلمان بھی جمع ہو گئے، مسلمانوں کے امام تھے آپ، اللہ نے آپ کو ایسی فقاہت عطا فرمائی تھی، سارے جمع ہو گئے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر، اس مقام پر چند لمحوں کے بعد پہنچے، یعنی لیٹ پہنچے وہاں پر۔ تو جس وقت لیٹ پہنچے تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ دہریہ کہنے لگا تم کیسے مسلمانوں کے امام ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے وقت کی پابندی کا، تم نے تو ایک وقت بھی طے کیا اور اس وقت سے لیٹ آئے ہو، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرمانے لگے کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں نے جس مقام سے آنا تھا وہاں سے نہر گزرتی تھی، جب میں کنارے پر پہنچا تو کوئی کشتی بھی موجود نہیں تھی، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت لگا ہوا تھا ساتھ، میں نے اسے کہا کہ میں نے دوسری طرف جانا ہے، تو وہ درخت خود بخود کٹا، کٹنے کے بعد اس کے پٹے لگے، پٹے لگنے کے بعد کشتی بنی، کشتی بننے کے بعد وہ میرے پاس آئی، میں بیٹھا، اس نے مجھے پرلی طرف اتارا اور میں اس وجہ سے آتے آتے لیٹ ہو گیا۔ آگے سے وہ بندہ کہنے لگا لو مسلمانوں کا امام اور عقل سے ماورا باتیں کر رہا ہے، عقل سے ماورا باتیں کر رہا ہے، عقل میں نہ آنے والی باتیں کر رہا ہے۔ ایک تو مسلمانوں کا امام لیٹ آیا، دوسرے نمبر پر بات بھی احمقانہ کر رہا ہے کہ بھئی درخت خود بخود کٹا، خود بخود اس کی کشتی بنی، خود بخود پٹے ملے اور ایک کشتی بنی، میرے سامنے آئی، میں بیٹھا اور میں دوسری طرف اترا، اس نے مجھے اتار دیا، عجیب بات کر دی تم نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ سنے آپ فرمانے لگے کہ جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، فرمانے لگے ایک کشتی خود بن نہیں سکتی تو یہ سارا نظام کیسے خود چل سکتا ہے؟ جب کشتی کو بنانے والا موجود ہے تو اسی طرح پوری کائنات کو چلانے والا موجود ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ کون ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اب اس آیت مقدسہ کے اندر یعنی اس سورہ مبارکہ کے اندر دہریوں کا بھی انکار ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، یعنی موجود ہے رب تعالیٰ کی ذات۔ اور آگے سے یہودیوں کا بھی جو ہے وہ رد ہو گیا اور نصرانیوں کا بھی رد ہو گیا۔ یہودی کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وہ حضرت سیدنا عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لم یلد ولم یولد، میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ اور اپنا عیسائی جو تھے، یہودی تو یہ کہتے تھے نا عزیر علیہ کی صلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو عیسائی کیا کہتے تھے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ کی صلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے ہاں یہ ہے وقالت المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ کی صلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کو رد کر دیا، اور بعض مشرکین اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو کہا کرتے تھے، یہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا یہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو رد کر دیا، ان تمام چیزوں کو رد کر دیا، اور ان تمام چیزوں کی نفی بیان کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام رشتوں سے پاک و صاف ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب وسوسے ہوتے ہیں نا انسان، کیونکہ انسان کے اوپر جو سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان چھوٹی سی چیز کو بھی بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کو ورگلا کر اس کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے۔
اب جیسے وسوسہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وسوسہ انسان کے ساتھ آتے ہیں، اور یقیناً آتے ہیں۔ بعض وسوسوں پر انسان کا اختیار بھی نہیں ہوتا اور آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی تمہیں وسوسہ آئے، برا وسوسہ آئے، تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کے ساتھ تم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ۔ اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا بندے کو دین کے اوپر وسوسے آنا شروع ہو جاتے، بندے کو رب تعالیٰ کی ذات کے متعلق وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہوتا ہے کہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اب شیطان ہوتا ہے نا، جیسا انسان ہوتا ہے ویسے ہی شیطان چالیں چلتا ہے، جیسا انسان ہوتا ہے ویسے ہی چالیں چلتا ہے۔ تو بندہ بیٹھا ہوا کہتا ہے یار یہ زمین کس نے بنائی؟ اب اندر سے یہ آواز آتی ہے اللہ نے بنائی۔ زمین کے اوپر درخت کس نے لگائے؟ اللہ نے لگائے۔ پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ ستارے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ یعنی ساری چیزیں پہلے نا ایک دم ذہن بنا دیا، اچھا ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے تو پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ ایک بزرگ علیہ رحمت سے سوال کیا نا ایک بندے نے، تو کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ خدا سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ فرمانے لگے تجھے گنتی آتی ہے؟ کہا جی آتی ہے۔ کہا سنا؟ کہا جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ کہا اب مجھے الٹی گنتی سنا۔ انہوں نے کہا جی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ انہوں نے کہا اس سے ایک سے آگے؟ انہوں نے کہا ایک سے آگے تو صفر ہے۔ تو فرمایا یہی سمجھ لے کہ ایک کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہی ایک ہے، بس وہی ایک ہے، وہی ایک ہے۔ تو جب وسوسے یہ آنا شروع ہو جائیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالنا شروع کر دے تو فوری طور پر اپنی زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ اور شیطان کے شر سے بچ جاؤ۔ اور اس طرح بندہ جس لیول کا ہوتا ہے نا، شیطان اسی لیول کے حساب سے اس پر حملہ کرتا ہے۔ اگر عالم ہوتا ہے تو اس بندے سے عالمانہ سوال کرتا ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے مصنف ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھی ہے آپ نے، اس کے مصنف ہیں آپ۔ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، حالت نزع قائم تھا، موت طاری تھی، تو شیطان آ گیا۔ شیطان آ کر کہنے لگا بہت بڑا عالم بنا پھرتا ہے تو، مجھے اللہ کے ایک ہونے کے حوالے سے مجھے ایک دلیل دے دے کہ وہ ایک ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دلیل دی، شیطان نے اس دلیل کو رد کر دیا۔ آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے دوسری رد کر دی، آپ نے تیسری دی، تیسری رد کر دی، چوتھی دی، پانچویں دی، چھٹی دی، ساری رد کر دی، حتیٰ کہ 317 دلیلیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رب کے وحدہ لا شریک ہونے کے لیے دلیلیں دی، شیطان نے ساری کی ساری رد کر کے رکھ دی۔ بڑے پریشان ہو گئے کہ یار حالت نزع ہے، موت قریب ہے، اور میں ایمان لے کر اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، اور یہ شخص آ کر مجھے میرے ایمان کے حوالے سے بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد تھے، ان کا نام تھا حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ پیر و مرشد تھے۔ اب پیر کا ہونا، جو کامل پیر ہوتے ہیں نا، ان کی بات سنیں آپ، کہ جب کامل پیر ہوتے ہیں وہ اپنے مریدوں پر نظر بھی رکھتے ہیں۔ تو جب یہ لمحہ آ گیا نا تو انہوں نے توجہ کی۔ یہ تصوف ہوتا ہے، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی رابطہ نہیں، یہ ہوتی ہے توجہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت عطا کی ہے، اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات رابطہ کر لیتے، کسی سے کوئی کنیکشن نہیں لیکن جڑ جاتا ہے کنیکشن۔ حضرت آصف بن برخیہ تھے نا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دریا کے کنارے پر کھڑے تھے اور آصف بن برخیہ کو دریا کے اندر بھیجا تھا، جاؤ دیکھ کر آؤ۔ تو جب حضرت آصف بن برخیہ اندر گئے نا تو اب توجہ اور رابطہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ہوتا ہے رابطہ ہو رہا ہے، کس سے؟ توجہ کے ساتھ، کوئی فون نہیں، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی چکر نہیں، اب ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو کنیکشن ہوتا ہے یہ رب تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ حضرت نجم الدین کبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جس وقت یہ دیکھا کہ میرا مرید جو ہے وہ اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے،
آپ نے توجہ کی اور پوچھا کہ بھئی کیوں پریشان ہو آپ؟ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ شیطان میرے پاس آ گیا ہے اور مجھ سے یہ خدا کے وحدہ لا شریک ہونے پر دلیلیں مانگ رہا ہے. میں نے اسے 317 دلیلیں دے دی، اس نے ساری کی ساری دلیلیں میری رد کر کے رکھ دی. آپ فرمانے لگے کہ تو نے کس کے ساتھ متھا جوڑا ہے؟ تجھے نہیں پتا وہ تو علم کا منبع رہا ہے کسی زمانے کے اندر. تو جتنی دلیلیں دیتا جائے گا یہ رد کرتا جائے گا تاکہ تیرے ذہن کے اندر شک و شبہات پیدا کر دے. فرمایا تو اس شیطان سے کہہ میں اپنے رب کو وحدہ یعنی وہ ایک ہے، ایک ہونے کے حوالے سے کسی دلیل کو نہیں مانتا، یعنی میرے سامنے کوئی دلیل نہیں، میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. تو یہ تھے سامنے ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے. اس سے محبت کرنا، اس سے پیار کرنا یہ اہل ایمان کا شروع سے وتیرہ رہا ہے. جو جس قدر پیار کرتا ہے وہ اتنی محبتوں میں اس کی گرفتار ہو جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جب تنہائی میں بیٹھے ہوں اور اللہ کو یاد کیا کریں، اپنی زبان کو اپنے رب کے نام سے تر رکھا کریں، اس کی بڑی برکتیں ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا کہ اس وقت کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا، لیکن بعض ایسے افراد ہیں کہ جنہیں رب اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. فرمایا ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو رات کے وقت اٹھ کر، جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں تو وہ اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اس کی یاد کے اندر، اس کی تڑپ کے اندر، اس سے محبت کی کرتے ہوئے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان بندوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. تو آپ نے یہ درس لے کر جانا ہے، اپنے رب سے محبت، پیار. اور محبت پیار کیسے ملے گا؟ اپنی زبان کو اپنے رب کے ذکر کے ساتھ تر رکھا کریں، اللہ اللہ کیا کریں، اللہ اللہ کیا کریں، اللہ ہو کیا کریں، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کریں. اللہ اللہ کے علاوہ جو اس کے صفاتی نام ہیں ان کو یاد کیا کریں. یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا دیان، یا حنان، یا منان. میرے آقا فرماتے ہیں جب سارے جہنم سے نکل جائیں گے نا، بعض ایسے رہ جائیں گے جو جہنم سے کہیں گے یا حنان یا منان. کیا کہیں گے؟ صرف یہ آخری ہوں گے جہنم کے اندر. کیونکہ بعض ہوں گے کہ جو اپنی سزا کاٹ کر جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا، اہل مومن جو ہوگا نا، مومن گناہ گار بھی ہوگا لیکن سزا کاٹ کر جنت میں لازمی جائے گا، جنت میں لازمی جائے گا. وہ اگر اس نے کیا ہوگا اس کی سزا ضرور کاٹے گا. تو فرمایا جو لاسٹ میں جائیں گے نا جنت میں، وہ جہنم کے آخری درجے میں موجود ہوں گے اور وہاں سے پکاریں گے کیا؟ یا حنان یا منان. رب تعالیٰ فرمائے گا ان کو نکال کر لاؤ. دروغہ جنت جائے گا اور نکالے گا، کہے گا یہ اسم یا حنان یا منان کون کہتے تھے؟ کہتے جی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یہ ہم، یا اللہ ہم تجھے پکارتے تھے یا حنان یا منان. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ کی اسم کو پکارا کریں، اس کو یاد رکھا کریں، دل میں تمنا کیا کریں. کبھی بھی کوئی بھی لمحہ آ جائے، پریشانی کا آ جائے، مصیبت آ جائے، تو کبھی بھی پریشان نہ ہوا کریں، اس پر صبر کرنا سیکھیں. لئن شکرتم لازیدنکم، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا سیکھیں. اپنی زبانوں کو اس کے شکر کے ساتھ تر رکھا کریں. مصائب آ جائے، مصیبت آ جائے، کبھی بھی گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اس پر صبر کرنا سیکھیں. جب آپ صبر کریں گے، شکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ ہی پائیں گے. اور واہ ویلا کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. جو صبر کرنے کی جو تھی نا اپنا نیکیاں، وہ ضائع ہو جاتی ہیں. تو جب آپ صبر کریں گے مصیبت کے اوپر بھی، اور جب نعمت مل جائے تو اس کا شکر ادا کریں گے، تو رب تعالیٰ کی ذات آپ کی نعمتوں کو زوال سے محفوظ فرما لے گا کہ کبھی بھی آپ کی نعمتوں کو زوال نہیں آئے گا. آپ کی نعمتوں میں برکتیں ہی برکتیں داخل ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ اپنے رب سے محبت ہے. آپ نے یہ ورد کیا کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کریں، لا الہ الا اللہ روزانہ کی بیس کے اوپر. الا اللہ کا ورد کیا کریں، اللہ کا ورد کیا کریں، اللہ اللہ کہہ کے پکارا کریں. دیکھیں کہ اس کی کتنی فیض و برکات ہیں. اور بزرگان دین تصوف والے اپنے عقیدت مندوں سے یہی ذکر کرواتے ہیں تاکہ بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے، بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے. یہی وجہ ہوتی ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔